اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الاطیبین الاطہرین اما بعد۔ ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یقیناً آج کی آنے والی رات بہت عظمتوں کی رات ہے، اور آج کی جو رات ہے وہ شب قدر ہے۔ پروردگار عالم نے اس رات کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ سب سے پہلے پروردگار عالم نے اس رات کو فضیلت دینے کا سبب نزول قرآن بتایا کہ اس رات کو فضیلت دی گئی، جس کا ایک سبب یہ ہے کہ اس رات میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے قرآن مجید کو شب قدر میں نازل کیا۔ اور پھر اگلی آیت میں پروردگار بتاتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ اس آیت کے ذریعے سے پروردگار عالم شب قدر کی عظمت کو بتانا چاہتا ہے کہ شب قدر کی حقیقت اور عظمت تک تم پہنچ نہیں سکتے۔ شب قدر بڑی عظیم رات ہے کہ جس کو کوئی انسان جس کی عظمتوں کو درک نہیں کر سکتا۔ جتنا بھی سمجھے شب قدر کے بارے میں، جتنی بھی معرفت حاصل کرے، وہ کم ہے۔ شب قدر اس سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ اسی طریقے سے جو روایت آئی ہے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے حساب سے کہ شب قدر سے مراد فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے، بی بی کی ذات بھی اسی طریقے سے ہے کہ بی بی کی جتنی بھی معرفت حاصل کی جائے کم ہے۔ مکمل طور پر بی بی کی کوئی معرفت حاصل نہیں کر سکتا، اسی طریقے سے شب قدر کی مکمل معرفت کوئی انسان حاصل نہیں کر سکتا۔ جس قدر بھی شب قدر کو درک کیا، اس قدر انسان نے اپنے مقدر کو جو ہے بنا لیا، سنوار لیا۔ آخر میں پروردگار عالم ایک جملے میں بات کو مکمل کرتا ہے کہ تم مکمل معرفت نہیں حاصل کر سکتے، مگر بس ایک بات یاد رکھنا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یہ شب قدر ہے کہ جو 1000 مہینوں سے افضل ایک رات ہے۔ یہ رات کہ جسے پروردگار عالم نے 1000 مہینوں سے افضل بنایا ہے، لہذا آج رات کی دعا 1000 مہینوں کی دعاؤں سے افضل ہے۔ آج رات کی نماز 1000 مہینوں کی نمازوں سے افضل ہے۔ آج رات کا صدقہ دینا 1000 مہینوں کے صدقہ دینے سے افضل ہے۔ آج رات کا استغفار کرنا 1000 مہینوں کے استغفار کرنے سے افضل ہے۔ لہٰذا خلوص دل سے اگر آج رات انسان عبادت کرے تو انسان اپنے پروردگار عالم سے جو چاہتا ہے وہ حاصل کر سکتا ہے۔ اور ایک انسان کو، ایک بندہ مومن کو سب سے پہلے اپنے پروردگار عالم سے کیا چاہنا چاہیے کہ پروردگار مجھے اپنا قرب عطا کر، مجھے اپنا حقیقی بندہ بنا لے۔ شب قدر کے بارے میں بہت ساری چیزیں اور بہت سارے سوالات ہمارے ذہن میں آتے ہیں۔ یقیناً وہ سوالات آنے چاہیے، جس میں سے پہلا سوال یہ ہے کہ شب قدر کون سی شب قدر ہے؟ 21 ہے، 19 ہے، 23 ہے، یا ہمارے اہل سنت برادران کے نزدیک 27 مشہور ہے؟ چاروں راتوں میں سے کون سی رات شب قدر ہے؟ دوسرا سوال کہ شب قدر میں قرآن نازل ہوا، کیسے شب قدر میں قرآن نازل ہوا؟ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید رسول کی زندگی میں 23 سالہ زندگی میں تدریجاً نازل ہوا۔ کبھی کوئی آیت نازل ہوئی، کہیں کوئی آیت نازل ہوئی، لہٰذا تدریجاً اور آہستہ آہستہ پوری زندگی میں رسول کی قرآن نازل ہوا۔ تو شب قدر میں خدا کیوں کہہ رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا؟ اور تیسرا سوال، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ اس رات ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور روح الامین آتے ہیں، تمام امر کے ساتھ میں، تمام مقدرات کے ساتھ میں نازل ہوتے ہیں۔ کہاں نازل ہوتے ہیں؟ کس کے پاس آتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں آ کے؟ یہ بھی سوال ہمارے ذہن میں شب قدر کے متعلق آتا ہے۔ شب قدر جو ہمارے یہاں 3 راتیں مشہور ہیں، شب 19، شب 21 اور شب 23۔ تینوں راتوں کے بارے میں احتمال دیا گیا ہے کہ تینوں راتوں میں سے کوئی ایک رات شب قدر ہے۔ یقینی طور پر کسی رات کو نہیں کہا جا سکتا۔ اگر یقینی طور پر کسی رات کو کہا گیا ہوتا تو باقی 2 راتوں کو عبادتیں نہ کی جاتی۔ لہٰذا ہمارے یہاں علماء نے بھی کہا ہے کہ تینوں راتوں میں جاگ کر عبادت کرے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ روایتوں میں تینوں راتوں کی طرف اشارہ ہے کہ یہ تینوں راتوں میں سے کوئی ایک رات شب قدر ہو سکتی ہے۔ لیکن سب سے زیادہ احتمال
اور سب سے زیادہ جو ہے شب قدر ہونے کی امید جس رات میں ہے وہ آج کی رات ہے، شب 23۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ سب سے زیادہ اسی رات کے بارے میں احتمال ہے کہ شب قدر ہو سکتی ہے؟ اس کی وجہ وہی ایک روایت ہے کہ جو ہم نے پچھلے سال ایک ویڈیو میں بیان کی تھی کہ کیوں آج کی رات کو زیادہ احتمال دیا گیا ہے کہ شب قدر ہو سکتی ہے۔ کہ ایک شخص آتا ہے رسول کی خدمت میں اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، میں تینوں شبوں میں نہیں آ سکتا آپ کی خدمت میں عبادت کرنے، اور میں یہاں پر چل کر تینوں شبوں میں نہیں آ سکتا، میرا گھر دور ہے اور میں ضعیف ہوں، کوئی ایک رات بتائیں کہ میں آ جاؤں۔ تو رسول خدا نے اسے 23ویں رات کو آنے کی دعوت دی۔ اس سے احتمال لگایا گیا کہ شاید 23ویں رات کو زیادہ امکان ہے، لیکن پھر بھی یہ تینوں احتمال ہے، اور تینوں راتوں میں احتمال ہے کہ شب قدر ہو سکتی ہے، مگر آج کی رات میں زیادہ ہے، لہٰذا زیادہ سے زیادہ جاگ کر آج کی رات میں عبادت کی جائے۔ آج کی رات میں زیادہ سے زیادہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کیا جائے، دعائیں مانگی جائیں اپنے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، ان کے لیے کہ جنہوں نے التماس دعا کہا ہے، خاص کر ہمارے لیے آمادگی ظہور کی ٹیم کے لیے بھی دعائیں مانگیں، اور آج کی رات ہر وہ کام کریں کہ جو عبادت میں شمار ہوتا ہو۔ اور سب سے افضل کام آج کی رات میں پتہ ہے کیا ہے؟ آپ تصور کریں آج کی رات میں سب سے افضل کام کیا ہو سکتا ہے؟ ہمیں آج کی رات میں غسل بھی کرنا ہے، آج کی رات میں غسل بھی وارد ہے۔ بعض روایت میں 2 غسل آج کی رات میں وارد ہیں، اول شب اور آخر شب۔ آج کی رات میں صدقہ دینا بھی وارد ہوا ہے کہ صدقہ بھی دیا جائے، غسل کرنا ہے، صدقہ دینا ہے، 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، ہر رکعت میں 7 مرتبہ قل هو اللہ احد کا سورہ، یہ 2 رکعت نماز مخصوص ہے، شب قدر ہے۔ دعائے جوشن کبیر پڑھنی ہے آج کی رات، 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، 70 مرتبہ استغفر اللہ واتوب الیہ کی تسبیح پڑھنی ہے، صلوات کی تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کے علاوہ دعائے کمیل بھی اگر انسان کے توان ہو دعائے کمیل بھی پڑھے، دعائے مکارم الاخلاق بھی پڑھے۔ اس کے علاوہ 100 رکعت نماز وارد ہوئی ہے، ہر رکعت نماز میں سورہ حمد کے بعد 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھنی ہے، یہ 100 رکعت نماز وارد ہوئی ہے۔ بعض جگہ یہ رسم ہے کہ اس 100 رکعت نماز کے بدلے میں 6 دن کی نماز قضا پڑھی جاتی ہیں، جو 102 بنتی ہیں، یعنی یہ 6 دن کی نماز قضا اگر اپنی کوئی انسان پڑھے تو وہ 102 رکعت بنتی ہیں، وہ اور 100 رکعت اس طریقے سے انسان جو ہے ادا کر لیتا ہے اس شب قدر میں کہ وہ 6 دن کی نمازیں بھی ادا ہو جاتی ہیں اور یہ 100 رکعت نماز پڑھنے کا بھی ثواب ملتا ہے۔ لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ جب انسان کی نمازیں زیادہ قضا ہوتی ہوں، لیکن ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ آج کل ماشاءاللہ مومنین پابندی سے اپنی نمازوں کو پڑھ رہے ہیں، اور پڑھنا چاہیے۔ ہمارے یہاں کہا گیا ہے کہ نمازوں کو اپنے وقت پر پڑھیں، ہمارے یہاں کبھی بھی قضا نمازیں پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا کہ آج رات قضا نمازیں پڑھیں یا اس دن قضا نمازیں پڑھیں، نہیں، کیونکہ ہمارے یہاں کہا گیا ہے کہ نمازوں کو اس کے وقت پر پڑھیں۔ لہٰذا آج کی رات میں جو نماز وارد ہوئی ہے وہ 100 رکعت نماز مستحب ہے کہ ہمیں اس کو انجام دینا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی انسان نماز مستقل اپنی پڑھتا ہے وہ 6 دن کی نماز نہیں پڑھے گا آج کی رات میں، وہ 100 رکعت نماز پڑھے گا۔ اور اگر کسی کی 6 دن کی نماز پچھلے سال قضا ہوئی بھی ہیں تو 6 دن کی نمازیں وہ کبھی بھی پڑھ سکتا ہے، دن میں پڑھ سکتا ہے، کل رات میں پڑھ سکتا ہے، رمضان کے مہینے کو ختم کرنے کے بعد میں پڑھ سکتا ہے، اسے وہ پڑھنی ہے، لیکن واجب نہیں ہے کہ وہ آج ہی کی رات میں پڑھے، وہ تب بھی آج کی رات 100 رکعت نماز مستحب 2 رکعت کر کے پڑھ سکتا ہے، اور پڑھنی یہی چاہیے، یہی نماز بہتر ہے۔ انسان اپنے آپ کو جتنا ممکن ہو سکے قضا کا عادی نہ بنائے۔ 2 رکعت نماز اگر فجر کی قضا ہو گئی تو جب آنکھ کھلے اس وقت اس کو ادا کر دے، اس کو مؤخر نہ کرے کہ کل پڑھ لوں گا، پرسوں پڑھ لوں گا۔ لہٰذا یہ تمام اعمال آج کی رات ہمیں انجام دینے ہیں، مگر سب سے افضل عمل آج کی رات میں کیا ہے؟ سب سے افضل عمل آج کی رات میں یہ ہے انسان علم حاصل کرے، تعلیم حاصل کرے، دین کے بارے میں سیکھے، یہ سب سے افضل عمل ہے آج کی رات میں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر دعا آج کی رات کی دعا 1000 مہینوں کی دعا سے افضل ہے تو آج کی رات میں سیکھا ہوا علم بھی 1000 مہینوں میں سیکھے ہوئے علم سے افضل ہے۔ آج کی رات کسی سورے کی تفسیر پڑھیں، آج کی رات رسول خدا کی یا ائمہ معصومین کی کچھ حدیثوں کو یاد کریں اور دوسروں کو سکھائیں، کچھ نہ کچھ ایسا کام ضرور کریں آج کی رات کہ جس میں آپ کے علم میں اضافہ ہو اور پھر آپ بھی دوسروں کے علم میں اضافے کا سبب اور ذریعہ بنیں۔ جتنی بھی تفسیریں لکھی گئی ہیں، بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں، اس کی ابتدا پہ
ان کتابوں کے اور ان تفسیروں کے مؤلف نے باقاعدہ لکھا ہے کہ ہم نے اس کتاب کو مکمل کیا ہے شب قدر میں۔ کیوں لکھا ہے؟ انہوں نے جب یہ کتاب لکھنے بیٹھے ہیں تو شب قدر سے افضل رات نہیں ملی انہیں، اور اس رات میں ہی بہت سے علم کے مسائل ان کے لیے حل ہو گئے۔ لہٰذا ہمیں بھی آج کی رات تھوڑا وقت ضرور علم کے لیے نکالنا چاہیے، اور اس کی برکتیں آپ دیکھیں گے کہ اس کی برکتیں اتنی ہوں گی کہ آپ کے 1000 مہینوں کے علم سیکھنے سے زیادہ یہ آج کی رات کا علم اہمیت رکھے گا، اور واقعاً یہ آپ کی زندگی میں برکت دے گا، اور زیادہ آپ کو آگے بڑھنے کی اور علم حاصل کرنے کی جو ہے تشویق اس آج کی رات کے علم کے ذریعے سے ملے گی۔ لہٰذا سب سے افضل عبادت آج کی رات میں کیا ہے؟ انسان علم حاصل کرے۔ یہ تھی سورہ شب قدر کے بارے میں، آج کی رات کے بارے میں کچھ معلومات کے جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ بڑی عظیم رات ہے، بڑی برکتوں کی رات ہے، بڑی رحمتوں کی رات ہے۔ ہم آج کی رات اس رحمت پروردگار سے کہ جو تمام مومنین کے لیے آمادہ ہے، محروم نہ رہیں، دعائیں مانگیں، استغفار کریں، نمازیں پڑھیں، اور تمام مومن مومنات کے لیے، امت مسلمہ کے لیے دعا کریں۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائیں۔ آج کی رات امام زمانہ کے لیے خاص دعا کریں، کیونکہ یہ امام کی رات ہے۔ شب قدر شب امام زمان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ ملائکہ کہاں نازل ہوں گے؟ جب رسول خدا زندہ تھے تو ملائکہ رسول خدا کے پاس نازل ہوتے تھے، رسول خدا کے پاس آتے تھے۔ اب رسول خدا تو زندہ نہیں ہے، تو یہ بات حتمی ہے کہ ملائکہ عام انسانوں کے پاس تو نہیں آتے، یا عام انسانوں کے پاس تو نازل نہیں ہوتے اللہ کے امر لے کے۔ کوئی حجت خدا ہی ہوگی کہ جس کے پاس آتے ہوں گے، اور وہ حجت خدا زندہ ہے، امام زمانہ ہے، پردہ غیب میں ہے، جن کے پاس ملائکہ آتے ہیں، یہ تمام امر لے کے اکٹھے ہوتے ہیں۔ لہٰذا یہ رات شب امام زمانہ بھی ہے۔ امام زمانہ کی ظہور کی دعا ضرور کریں۔ پروردگار جلد سے جلد امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔